بچوں کی تربیت کے اندر سب سے پہلے والدین کا یہ بہت ضروری حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جب تربیت کریں تو اپنی بچیوں کی خاصاً تربیت کریں تو ان کو اس طریقے سے تربیت کریں کہ تاکہ وہ لوگ جب وہ جوان ہوں بڑی ہوں تو وہ اسلام کے بیسک قانون جو ان کے اوپر فرض کیے گئے ہیں ان کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ بچپن سے بچی کو چھوٹے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور ان کو دین سے دوری، ان کے لیے اچھے کپڑے لیں گے، مہنگے کپڑے لیں گے، ان کے لیے تعلیم کے لیے اچھا انتظام کریں گے، لیکن ان کو حیا کے متعلق تعلیم نہیں نہ دینا یہ معاشرے کے اندر ایک بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ تقریباً میں نے بہت سارے عرب کنٹریز کے اندر دیکھا، پاکستان کے اندر تو الحمدللہ میں پورے پاکستان کے سفر میں نے کیے ہیں، میں نے دیکھا کہ ہمارا جو جدید دور آ رہا ہے تربیت کے حوالے سے، خصوصاً بچیوں کے حوالے سے جو تربیت ہے، بچوں کو بدتمیز بنا دیا جاتا ہے بچپن سے، ان کی ہر لاڈ پیار کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اس طرح کی لاڈ دی جاتی ہیں کہ وہ بدتمیز ہو جاتا ہے، اس کو دین سے دوری رکھی جاتی ہے، اسے بچپن سے اللہ کے رسول کے متعلق دین کے بیسک احکامات نہیں بتائے جاتے۔ حتیٰ کہ ابھی میں نے بنگلہ دیش جو علاقہ ہے، بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، جب ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں تو ان کو تو دین کے بارے میں بالکل نہیں معلوم، حتیٰ کہ حلال و حرام کے معاملے میں بہت زیادہ وہ پیچھے ہیں، ان کو دین بالکل، ان کے بچوں کو 90% بنگلہ دیش کے اندر دین کے معاملے میں وہ لوگ پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ پاکستان میں الحمدللہ دین کی تعلیمات ابھی 10 جو اسکول کے سبجیکٹ میں اسلامک اسٹڈیز ہیں، لیکن ان کو بھی چینج کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، ان کے اندر بھی چینجنگ آ رہی ہیں، ان کو ہر چیز کو ماڈرن کیا جا رہا ہے۔ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس دور میں سب سے بڑا فتنہ یہ جو ہے انٹرنیٹ کی دنیا، یہ چیزیں اب ہزاروں میں سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت نے خودکشی کر لی، تو جب وجوہات سنی تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا اس بارے میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچپن سے جب بچی کی تربیت کا وقت شروع ہوتا ہے تو بچپن سے اس کو لباس، جب اس کا ابھی وہ میچور نہ بھی ہوئی ہو، ابھی وہ بچی ہی ہے، تب سے اس کا پورا لباس آپ اسے پہنائیں، اس کو دوپٹے کی تعلیم دیں۔ جب وہ جوان ہوگی خود دوپٹے کے بنا اسے عجیب سا محسوس ہوگا۔ جب اس کے بال آپ کٹوا کے اس کو فیشنیبل بناتی رہیں گے، چٹکیاں لگواتے رہیں گے اور شارٹس کپڑے پہناتے رہیں گے، تو جب وہ بڑی ہوگی تو اس کے لیے حیا نام کی چیز کا اسے ایک علم ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر جب والدین بیٹھتے ہیں، بچی جوان ہو جاتی ہیں، اچھا بڑا سا پردہ لگا دیا دروازے کے اوپر، اب تربیت، اب اسے بات کرو نا، کسی والدین کو سمجھائے بندہ کہ اپنی بچوں کو یہ چیز سمجھاؤ، بچیوں کو یہ چیز سمجھاؤ، کہتے ہیں ہمارے بچے نہ ہمارے بچے، ایسی بات بالکل نہ کریں، ہمارے بچے تو پاک مریم کے غلاموں خادموں کی طرح ہیں، ہماری بچی پاک مریم کا فیضان ملا ہے ان کو، اتنی پاکیزہ، شرم و حیا والی، ٹھیک ہے، موبائل اتنا بڑا ہاتھ میں، جناب کپڑے ایسے پہنے ہوئی ہے کہ جو دیکھیں ان قابل بھی نہ ہو، روڈ پہ جا رہی ہوتی ہیں، کیا ہماری بچی نہ ہماری بچی کے بارے میں تو نام بھی نہ لیں، ایسی بچی تو پورے ہمارے علاقے میں کسی کی نہیں ہے، ہماری بچی ہے نا، ہم نے تربیت کی ہوئی ہے اس کی۔ دروازے پہ پردہ بڑا لگا ہوا ہے، دروازے کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں، کوئی مہمان بھی آئے تو باہر بیٹھا کوئی بیٹھنا ہے، اندر نہیں آ سکتا، اتنے پردہ دار لوگ ہیں، ہم پردہ دار لوگ ہیں جی۔ ٹی وی بڑا لگا ہوا ہے، کیبل چل رہی ہے، ڈانسیں چل رہی ہیں، باپ اس چرپائی پہ بیٹی سے پہ ڈرامہ چل رہا ہے خدا اور محبت، جناب نہ ہم اتنے پردہ دار ہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، جو غیر لوگ تو ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوتے، پردہ دیکھیں آپ، دروازہ کھل بھی جائے تو پردہ لگا ہوا ہے اسپیشل۔ تو بچی کو موبائل آئی فون لے کے دیا ہوا ہے، اس کے اندر جی جناب واٹس ایپ چل رہے ہیں، فون چل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں، ہمارے بچے دوسروں کے بچے بہت برے ہیں، فلاں خامی ہے، دوسروں کے اندر پازیٹیوٹی نہیں دیکھنی، خامیاں ساری دیکھنی ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارا بیٹا پاک جبریل کے جیسا، پاک جبریل کا فیضان ملا اسے، ہماری بیٹی نام ہی نہ لیں، اور یہ مجھے زوایت کے اندر روایت موجود ہے، ایک وقت آئے گا عورتیں بے حیا ہو جائیں گی اور ان کی بے حیائی پر والدین فخر کریں گے، کیسی باتیں ہیں یہ، چاہے سند صحیح کے ساتھ ہے، فضائل کے اعتبار سے روایتیں لی جائیں گی یہ، اور پھر عورت تن میں لباس میں بے حیا ہوتی جائے گی، لوگ بڑی عمارتیں بنائیں گے، پیسہ دے کر عزت کی جائے گی، دیندار کو مجنون کہا جائے گا، دین کی باتیں کرنے والے کو لوگ رشتہ نہیں دیں گے۔ یہ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جو دین کی باتیں کرتا ہے نا، وہ جی مولوی ہے جی،
بھکا مارے سی یہ بڑا مسئلہ ہے. تو کسی کا کردار, اچھا انسان بیسیکلی کیا ہے, اس کے ساتھ جب کرام کاتبین موجود ہیں تو کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی. کوئی انسان فرشتہ نہیں انسان ہے, اس میں کچھ نیگیٹیوٹیز ہوں گی, لیکن جو انسان دوسروں کی نیگیٹیوٹیز نوٹ کرے اور اپنوں کو اگنور کرے, وہ میں اکثر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں. میں نے جدہ کے اندر ایک پارٹی تھی, ایک نجی پارٹی میں جب یہ شعر پڑھا تو وہاں پر انڈیا کے بڑے بڑے ادیب موجود تھے. جب میں نے یہ شعر پڑھا تو وہ لوگ جھوم اٹھے کہ تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو, تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو, ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے, ہم نے دیکھی ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس, ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے. تو بچیوں کی تربیت اس طریقے سے کریں, جب آپ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجتے ہیں, جوان بچیاں آپ کی جابس کرتی ہیں, بیٹھ جاتی ہیں, ان کے ہاتھ میں اتنا بڑا موبائل ہے, اور آپ پھر یہ تصور رکھتے ہیں اس معاشرے میں کہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے بچے غلط ہیں, دوسروں کے بچوں کے اندر تمیز نہیں, دوسروں کے بچیاں بہت بے حیا ہو چکی ہیں, ہماری بچیاں نا 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 ہماری بچی تو ایسی نہیں ہے ہی نہیں. تو پھر آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. آپ سمجھ لیں کہ اپنے اولاد کے ہاتھوں آپ ایک چڈو بن رہے ہیں, بیوقوف بنائے جا رہے ہیں. جب آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت برقرار رہے اور اپنی بچیوں کی آپ تربیت کیسی کریں, ان کو آپ گھر میں جیسا پردہ آپ لگاتے ہیں دروازے پہ, اس طرح ان ٹی ویز وغیرہ کے شوز وغیرہ کے پردہ لگائیں. ٹھیک ہے, ٹی ویز کی شو کے اوپر پردہ لگائیں, موبائلوں کے اندر موویز کے اوپر پردہ لگائیں. جب آپ کی بچوں کی تربیت قرآن اور حدیث اور آپ کی خود محنت پہ نہیں بلکہ فلموں کی سٹوریز پہ ہوگی, اور خدا اور محبت جیسے ڈراموں کی سٹوریز پہ ہوگی, تو آئی ہوپ پھر آپ ایک اچھا رزلٹ حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے آپ, اور پھر آج کل دور ایسا ہے, پہلے دور میں تو اگر بچی کو باپ کسی غیر کے ساتھ یا دیکھ لیتا تو اس کا موبائل بار بار چیک کرتا, یا کسی موبائل میں یا کسی چیز میں یا کوئی دیکھ لیتا تو زندہ گاڑ دیتا. آج کل باپ دیکھ بھی لیتے, جی کون تھا, مائی فرینڈ, اٹس مائی فرینڈ, مائی کالج فرینڈ, اوکے بیٹا نوٹ پرابلم, نو پرابلم, کیری آن. تو یہ میں پاکستان کے علاوہ جو کنٹریز ہیں, اسلامک کنٹریز, میں نام نہیں لیتا کیونکہ میں خود میں ادھر ہی رہتا ہوں, تو یہاں پر رواج کیا ہے عورتوں کے لیے, یہاں پر شلوار قمیض کا تو عورتوں کی کوئی تصور نہیں ہے. شارٹس پہن کر کے, یعنی ناف تک ان کی قمیض ہوتی ہے اور گھٹنوں تک ان کی شلوار ہوتی ہے, اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں, عبایا پہنتے ہیں. حالانکہ پوری دنیا میں مشہور کیا ہے کہ یہ جو باقی پاکستان کے علاوہ اور ہندوستان کے علاوہ ممالک ہیں نا, اسلامی ممالک, ان کے اندر جو عورتیں عبایا پہنتی ہیں, پورا برقع پہن کے رکھتی ہیں, جی بڑی پردہ دار ہیں بھائی, کوئی شک نہیں. ہم نے دیکھی ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس, ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے. تو وہ عبایا ضروری نہیں کہ کئی عورتیں کپڑے پہنے ہوتی ہیں تو وہ ماشاء اللہ سے ان کا حجاب ہوتا ہے, یہ صرف منہ کو ڈھانپ لینا صرف حجاب تو نہیں ہے نا. اب عبایا ایسا پہنا ہو کہ نیچے کپڑے بھی کچھ نہ پہنے ہوں, جو آپ کی زینت ہے وہ عیاں ہو رہی ہو عبایا سے بھی, تو وہ عبایا کسی کام کا نہیں ہے, اٹس اے فیشنیبل. اصل وہ گاؤن جو ہے وہ آپ کو کور ہی نہیں کر رہا, تو اس گاؤن کا پھر فائدہ کیا ہے. عورت کا حجاب کا مقصد کہ صرف ایک کالا لباس پہن لینا, یہ عورت کا حجاب ہے, آپ بانگ کے سامنے ہوں اور وہ آپ چہرے ڈھانپ لیں, یہ حجاب ہے. میں اس کو نہیں سمجھتا حجاب. میں پاکستان کے اندر ایسی کئی عورتیں دیکھیں جو برقع نہیں پہنا ہوتا, لیکن وہ اپنے جو ہے وہ کرتی ہیں, حجاب مکمل کرتی ہیں. جبکہ ادھر جو ہے حجاب تو پورا پہنا ہوتا ہے, لیکن وہ کیا ہے, اگر آواز چلتی ہے تیز تیز تو پھر ساری جو ہے وہ حجاب جو ہے وہ, ہاں تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو, ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے, ہم نے دیکھی ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس, ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے. آپ کی دعاؤں کا طالب, آپ کا اپنا بھائی رضی بھائی, بچوں کی تربیت پہ دھیان دیا کریں, بچیوں کی تربیت پہ دھیان دیا کریں, ان کو دین کی تعلیم دیں, ان کو حجاب سکھائیں, اور حجاب کا جو اصل ماخذ اور نمونہ ہے وہ سکھائیں. ٹھیک ہے, اور